اللہ نے انسان کو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی دے کے دنیا میں بھیجا ہے. ترقی کے لالچ میں، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے میں، دنیا کے اعتبار سے اس نے اپنی زندگی کو بہت ہی بکھیڑوں کے اندر، بہت ہی مسلوں کے اندر اس نے اپنی زندگی کو ڈال دیا ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے، بکھیڑوں سے، جھنجٹوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے نکلا نہیں جا رہا. کاروبار کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دنیا کے اندر ترقی کے اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو بہت تھکایا. اب یہ تھک کر آرام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن دنیا سے آرام کرنے نہیں دے رہی. یہ نہیں ہے کہ جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، یہ بھی اسے پتا ہے کہ اللہ کو میں نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، یہ بھی اس کو پتا ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے پیارے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کر رہا، لیکن اس کوشش پہ کامیاب نہیں ہو رہا. اور کامیابی کے لیے اس نے جو اپنے ذہن کے اندر جو بھوت سوار کر رکھا ہے، اپنے ذہن کے اندر جو اس نے بات ڈالی ہوئی ہے، وہ کامیابی کے لیے یہ ہے کہ دنیا ہوگی تو آخرت ہوگی، دنیا نہیں تو آخرت کوئی نہیں. یہاں رہنے کے لیے اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنا پڑے گا، یہاں رہنے کے لیے اپنی شہرت کو برقرار رکھنا پڑے گا، اور شہرت ملے گی انسان کو پیسے سے، شہرت ملے گی انسان کو ملک سے، شہرت ملے گی انسان کو تعلقات اور مشہوری سے. یہ ساری چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال رہی ہیں. دنیا کے اندر روزانہ جو آدمی اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایک تجزیے کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق 25 لاکھ آدمی روزانہ فوت ہو رہا ہے. 25 لاکھ کریا گاؤں بستی میں 25 لاکھ آدمی پوری دنیا میں تقریباً روزانہ مر رہا ہے. اور اتنا ہی پوری دنیا کے اندر روزانہ بچہ بچی پیدا ہو رہا ہے. اس کی مثال آپ یہ دیکھیں، بس اسٹینڈ پر چلے جائیں، گاڑی آتی ہے، کچھ اترتے ہیں، کچھ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. بس اسٹینڈ کی لاری اڈے کی بھیڑ نہیں مکتی. ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں، خواہ وہ اپنے آپ کو خسارے میں کہیں، لیکن وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. گاڑی بھری بھی آ رہی ہے اور مسافر بھی بے تکے اتر رہے ہیں اور بے تکے مسافر چڑھ رہے ہیں. کامیاب آدمی وہ ہے سفر کرنے والا جس نے اپنی سیٹ ریزرو کروا رکھی ہے. کامیاب آدمی وہ ہے جس نے سفر سے پہلے جس دن اس نے جانا ہے اس سے پہلے اس نے اپنے سیٹ کی بکنگ کرا رکھی. اور اس سے بڑا کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کی ساری ضروریات کو اپنے سفر کی ساتھ لے کے جا رہا ہے. اس بھروسے پر نہیں کہ مجھے پانی فلاں پلا دے گا، روٹی کوئی کھلا دے گا، اور میری مدد کون کرے گا، بستر کوئی دے گا، مجھے کپڑے کو اور دے دے گا. عقل مند مسافر وہ ہے جو اپنا پورا سفری بیگ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اس آدمی کو عقل مند کہیں گے. اور جانے والا واپس آنے کے ٹکٹ کا بندوبست بھی کر کے جا رہا ہے. اس آدمی کو جگہ ملے گی. اگر اس کی جگہ پر کوئی آنے کی کوشش کرے گا تو ریلوے کا ٹی ٹی، ریلوے کا جو گارڈ ہوگا وہ اسے اسی کی جگہ پہ بٹھائے گا. اس کا سفر اس کے لیے آرام دہ ہوگا کہ اس نے اپنی اس سیٹ کے اوپر، بکنگ کے اوپر اپنی صلاحیت کو اور اپنے پیسے کو لگایا ہے. تو کیا خیال ہے پیر محل سے لاہور جانے کے لیے جب ہم اپنی سیٹ کی بکنگ پہلے کراتے ہیں تو یہ سفر جو ان قریب ختم ہونے والا ہے اور وہ آخرت کا سفر جو شروع ہونے والا ہے، دنیا کا کوئی ایسی ٹرانسپورٹ کا انتظام، ہوائی ہو، ریلوے کا ہو، بسوں کا ہو، کوئی ایسا نظام نہیں جو 25 لاکھ آدمیوں کو روزانہ سفر کراتا ہو. شاید ہوتا ہوگا، اگر کروا بھی دیں ان کی ٹائمنگ کے اندر پابندی نہیں ہوگی. لیکن موت اور دنیا کے اندر آنے کا سفر ایسا ہے کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ کی نہ آنے میں نہ جانے میں تاخیر ہوتی. پتہ لگا شور کوٹ گاڑی رکے گی اور پیر محل کے اسٹاپ پہ گاڑی کا انتظار کر رہا ہے. اس آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا. بکنگ بھی اس کے پاس ہے، ٹکٹ بھی اس کے پاس ہے، زیادہ راہ بھی اس کے پاس ہے، اور سفری انتظامات ہیں. دوسرے اسٹیشن پہ کھڑا جا گاڑی نہیں رکنی اور اس اسٹیشن کو درگزر کر رہا ہے جا گاڑی رکے گی. اس آدمی کو بھی کوئی پڑھا لکھا بھی ہو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اس آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے اسٹیشن پر اپنے سفری سامان کے ساتھ کھڑا ہو اور گاڑی وقت پر آئے گی، اسے لے کے جائے گی. اس آدمی کو کامیاب مسافر کہا جائے گا.
یہ تو دنیا کے اعتبار کا سفر ہوا. آخرت کا اعتبار اسٹیشن کون سا تلاش کرے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. کافروں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا. عمومی خطاب نہیں، ہر ایک سے نہیں، جسے دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی رزق کا انتظام کر رہا ہے. وہ ایمان والے، وہ ان کی چاہت رکھتا ہے، وہ اس کی چاہت رکھتے ہیں، اللہ ان کی چاہت رکھتا ہے. ان ایمان والوں کو اللہ جل شانہ مخاطب کر رہا ہے جن کو اس بات کا یقین ہے اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے. دنیا کے اندر جو محنتیں کی، ریاضتیں کی، اس سے کوئی قریب ہونے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، جو ہم نے کھویا جو پایا، قیامت کے دن اس کا بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. او لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی تمہارے اندر موجود ہے. نیکی کرتے وقت ڈھیٹ ہی اترانا کوئی نہیں، گناہ کرتے وقت ڈھیٹ نہیں ہونا. اللہ اکبر. انسان ہے، نیکی بدی کو اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اگر نیکی ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کر، اگر برائی گناہ ہو جائے تو استغفار میں دیر نہ کر. انشاءاللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تم بازاروں میں نہیں سجو گے، تم دکانوں پہ نہیں سجو گے، یہ تمہاری ضرورت کی جگہ. اتنا وقت دو جتنی اس کی ضرورت ہے. کون سے پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جائے، کون سے اسٹیشن پر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. سوار کے دن آپ کا انتقال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا. بدھ کے دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی. 3 دن تک صحابہ پریشان تھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر کیسے اتارا جائے. جل کے پسینے کے قطرے کو اللہ جل شانہ نے مشک عنبر سے اعلیٰ بنایا. جل کے وجود کا سایہ نہیں، جل کے چہرے کو دیکھنے پر پروردگار عالم نے ایمان کی حالت میں صحابیت کا درجہ عطا فرمایا. جو ہاں کرے تو وہ ہاں کر دے، جو نہ کرے وہ نہ کر دے. اتنی عظیم ہستی ہے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر سے لے کر تمام صحابہ تک پریشان ہے اس وجود کے اوپر مٹی کیسے ڈال دی جائے. امت یتیم ہو گئی، اللہ عنی امت لاوارث ہو گئی. ساری کائنات کا نجپال سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گیا. سارے پریشان ہیں. انسان تو دور کی بات ہے، مدینے میں رہنے والے جانور بھی اپنے آپ کو کنویں میں گرا رہے ہیں، دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں. مدینے کی گلیوں کے اندر جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، پرندوں کی چیچی کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں بلال دینا تجھے غم نہیں، ہم جانوروں کو بھی امام الانبیاء کی جدائی کا صدمہ ہے. اونٹنی آپ کی آپ سے باہر ہے، آپ کی بکریوں کے باڑے کی بکریوں کی رونے کی آواز ہے. آپ کا خچر مدینے کی گلی میں بھٹکتا پھر رہا ہے اور کہہ رہے ابو بکر عمر صدمہ تیرے پر نہیں آیا، رحمت والے نبی کی جدائی کا صدمہ ہمارے اوپر بھی آیا ہے. 3 دن تک امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سوچا جاتا رہا کہ خدا کے نبی کو کہاں دفنایا جائے، غسل دینے والا کون ہے، اللہ کے نبی کو کون سی جگہ دفنایا جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے. جب صحابہ کی بیت اشتراری دیکھی، بنو قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر سارے صحابہ اکٹھے ہیں. انصار کہہ رہے ہیں اب خلافت ہمارا کہ، مہاجرین کہہ رہے ہیں خلافت ہمارا کہ، وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے میں سے بنے گا، کیونکہ پاک پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے. یہ کہہ رہے خلیفہ ہمارے میں سے بنے گا. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت مکے میں کیا. پیدائش صاحب کی بچپن ایمان کا بچپن آپ کا مکے میں گزرا، قرآن کی وحی مکے میں آئی، نبوت کی ابتدا تبلیغ کی مکے سے ہوئی. اس لیے ہمارا کہ سارے صحابہ یہاں تک کہ تلواریں انصار اور مہاجرین کے درمیان نکلنے لگی تھی کہ خلافت ہمارے میں آئے گی، خلافت ہمارے میں آئے گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب آپس میں صحابہ کو بحث کرتے دیکھا فرمایا لوگو اللہ نہ مہاجروں کا ساتھ دینے کا کہہ رہا، نہ انصاریوں کا ساتھ دینے کا کہہ رہا، بلکہ سن اللہ کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ دیکھو اللہ نے اس آیت کو کن لوگوں کے بارے میں اتارا ہے.
सारे सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आंखें खोल के कहने लगे, अबू बकर नबियों के बाद सारी उम्मत के अंदर तेरे से बड़ा सदाकत वाला हमें कोई नजर नहीं आता है। आज आपने प्रेसिडेंट आपने मैंने मुल्तखिब करना हो, प्राइम मिनिस्टर मुल्तखिब करना हो, वजीर आला खादिम आला मुल्तखिब करना हो, वोटिंग का अमल आएगा। एक पर्ची जिसे आप एक कागज का टुकड़ा समझ रहे हो, जिस पर अपने हाथों से मोहर लगा रहे हो, ईमानदारी की बात है, अगर इस पर्ची का आपने इंसाफ ना किया, या तो बसने मुल्क के अंदर बसने वाली अवाम का, इस मुल्क का तेरे हाथों से तेरे एक वोट से बेड़ा गर्क हो जाएगा या बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा इस मिंबर पर कभी ये मौजू नहीं रहा, लेकिन आज बातों के अंदर ये बात आ गई। अगर खुदा पाक वहदहू ला शरीक तुझे वोट डालने का वक्त दे, मोहलत अता फरमा दे, तुझे आपको मुझे वोट डालने का दे दे, तो खुदा के वास्ते बरादरी पार्टी ना देखो, अल्लाह के नबी की उम्मत का मफाद देखो, खुदा की मखलूक की बेहतरी देखो कि अल्लाह जल्ला शानू ने किसके हाथों से किसकी खिदमत को, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए अल्लाह ने किसे कबूल फरमाया है। वरना हमारे एक वोट की वजह से जिसके अदा करने में, जिसके देने में हमने गलत फैसला कर दिया, अगर इससे खुदा की मखलूक को नुकसान पहुंचा, खुदा की मखलूक का वबाल क़यामत के दिन वोट देने वाले के गले के अंदर डाल दिया जाएगा। खिलाफत का हकदार कौन है, वजारत का हकदार कौन है, सदारत का हकदार कौन है, हुक्मरानी का हकदार कौन है? अल्लाह अकबर। जिसमें सलाहियत होनी चाहिए, जिसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, जिसके अंदर गट्स होने चाहिए, जिसके अंदर हद कमाल तक कमाल होना चाहिए। अल्लाह अकबर। नबी का उमर मौजूद है। कौन उमर? सबको मेरे नबी ने, सारे मेरे नबी के पास कदमों में चल के आए, लेकिन मेरा नबी उमर को लेने के लिए बैतुल्लाह के पास गए। अल्लाह अकबर। बैतुल्लाह की छांव में खुदा के सामने हाथ फैलाने के लिए चले गए। सारे मुरीद है, उमर नबी की मुराद है, जमीन पे चलता है, इसके चलने पर खुदा आसमान से बोलता है, फरिश्ते जिसका आया करे, जमीन आसमान पानी की मखलूक जिससे डरे। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जवान मर्द भी मौजूद है। दुनिया ने उमर को सुना है, किसी ने मेरे अजीजों किसी मजलिस से सुना, किसी ने मेरे अजीजों किसी मेरी इजलास में सुना, किसी मुशायरे में सुना। रब्बे काबा की कसम, उमर को कुरान के वर्गों पे टटोलो। ये कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकान की छत पे खड़े हैं, अल्लाह अकबर, मदीने की गली में झांक रहे हैं। दोपहर का वक्त है, क्या देखते हैं? नंगे पांव, नंगा सर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली में दौड़ा जा रहा है। आपने पूछा, उमर खुदा तेरे पे भला करे, मदीने की गली में क्यों दौड़ा है? कहने लगे, बैतुल माल का एक ऊंट रस्सी तोड़ा के भाग गया। कहा उमर खादिम मौजूद है। फरमाया अगर खादिम से पकड़ा ना गया, मुसलमानों के माल में जो ऊंट है अगर वो आगे पीछे हो गया, उमर की सारी नेकियां खुदा के दरबार में काम नहीं आएंगी। ये वही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सैयदा आयशा के पूछने पर बताया था, आसमान के सितारों को कोई गिन नहीं सकता, ऐसे उमर की नेकियों को भी कोई गिन नहीं सकता है। उमर जैसा जवान मौजूद है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं 10-10 मर्तबा जन्नती होने की बशारत दी। कायनात के अंदर सैयदना उस्मान के अलावा कोई ऐसा सहाबी नहीं है जिसके बारे में हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया हो, ए उस्मान अब चंदा देना बंद कर दे, किसी और को भी खड़ा कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कोई कायनात के अंदर ऐसा कोई नहीं, खुदावंद आलम ने जिसके बारे में फरमाया हो, उस्मान तेरा बहुत मेरे पास आ गया, बस कर दे। है कोई ऐसा? उस्मान से कहो मुझे देना बंद कर दे, बहुत तूने दे दिया। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी मौजूद है, जो मेरा अजीजों चले, जिसका गिरेबान खुला हो, फरिश्ते चलना छोड़ दे, ये उस्मान गनी है। जब से मेरे नबी का कलमा पढ़ा इतना हयादार था। ओए लोगो, हम तो कुर्ता सलवार पजामा उतारने में, चड्डा निकर पहनने में देर नहीं करते। ये उस्मान गनी जब नहाया करते थे दीवारों की ओट में, तब भी आपका तहमद नहीं उतरा करता था।
کون عثمان غنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دینے کے بعد تھی تو نہیں، ہو بھی نہیں سکتی تھی، اگر اللہ چاہے، اگر نہ چاہے تو نہیں ہو سکتی، چاہے تو 100 دے دے، لیکن حضور نے اپنے داماد پہ اتنا بھروسہ کیا، تیرا داماد دنیا کا پڑھا لکھا ہوگا، کوئی شیخ الحدیث ہوگا، عالم فاضل ہوگا، وکیل جج ہوگا، لیکن دنیا کے سارے دامادوں کا اعتبار ایک طرف ہے۔ جو کالی کملی نے والی نے اعتبار کیا، فرمایا 2 چلی گئی، عثمان تیرے نکاح میں آ کر اگر 40 ہوتی میں تیرے علاوہ دامادی کا شرف کسی اور کو نہ دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے موجود ہے، گبرو جوان موجود ہے، یا علی التخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا آخرت میں تیرا چناؤ کیا، اللہ نے دنیا میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا، آخرت میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ آج آپ کی میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی کہیں سے بلاوا آئے گا، تایا کہے گا میرے پہ بھروسہ کر، چاچا کہے گا میرے پہ بھروسہ کر، رشتہ دار کہیں گے میرے پہ بھروسہ کر۔ جب علی نبی کے دروازے پہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا پیغمبر ادھر ادھر کی بات نہ دیکھ، علی کے پیر کے جوتے کو نہ دیکھ، علی کی پھٹی تہمت کو نہ دیکھ، علی کے پھٹے کرتے کو نہ دیکھ، علی کا مکان نہ دیکھ، علی کا کاروبار نہ دیکھ، اے کملی والے بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے، خدا کہہ رہے علی کے بارے میں میرے پہ بھروسہ کر لے۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے موجود ہے، عبداللہ بن عمر موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، اللہ اکبر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ میرے عزیزو تبوک کے موقع پر یہ پیچھے رہ گئے، یہ کون ہے؟ نبی کا ابو ذر جو 700 میل پیدل ہی چل کے چلا گیا ہے۔ فرمایا میرا ابو ذر نظر نہیں آ رہا، میرا ابو ذر نظر نہیں آ رہا، کملی والے اس کے پاس سواری کوئی نہیں، یہ نبی کا اتنا دیوانہ تھا، پیدل چلتا آیا، دور سے حضور نے دیکھا، فرمایا یہ ہو نہ ہو میرا ابو ذر ہوگا۔ جب رحمت دو عالم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا ابو ذر کیا چیز تجھے لے کے آئی؟ اپنے پیروں کے چھالے دکھا دیے، پیروں کے تلوے پھٹے دکھا دیے۔ کملی والے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو ذر غفاری دنیا کے اندر رہ کے تیرے امر تیری تابعداری کے خلاف کر سکتا ہے؟ نبوت نے چہرہ دیکھا، ابو ذر کی آنکھ کے آنسو کے ساتھ اپنے آنسو کو بلایا، فرمایا اس کو دیکھ لو، اکیلا آیا، اکیلا رہے گا، اکیلا ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ اوے لوگوں، اس کے جنازے پڑھانے والا بھی اور اس کے جنازے پڑھنے والے بھی 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ ہوں گے۔ تاریخ دنیا ان کا نام تھا، 3 جوڑوں سے زیادہ رکھنے والے پر ڈنڈا اٹھا لیا کرتے، مدینے کی گلی میں گھوما کرتے، فرمایا لوگوں سونا چاندی رکھنا حرام ہے۔ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے جس کا گھر در کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، لوگوں نے شکایت کی تیرا ابو ذر ڈنڈا اٹھا کے پھرتا ہے، ہمیں اچھا کھانے نہیں دیتا، اچھا پہننے نہیں دیتا۔ ان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبدہ کے مقام پر بھجوا دیا گیا، مدینے کے پاس ایک بستی میں بھجوا دیا گیا۔ اللہ اکبر، بیمار ہو گئے، بچیاں 5 تھی۔ اللہ اکبر، گھر والی کہنے لگی ابو ذر تیرا کیا بنے گا؟ کہنے لگے پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ سچ ہو کے رہے گا۔ اکیلا آیا، اکیلا گیا، جنازہ پڑھانے والی مختصر جماعت ہوگی۔ گھر والی کہنے لگی پھر تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا میں مر جاؤں مجھے غسل دے کے کفن پہنا دینا، روڈ کے کنارے کھڑی ہو جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حق ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر، حج سے جب قافلہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج سے جب قافلہ واپس آیا، اسماعیل کو دیکھا، کہنے لگے خدا تیرے پر بھلا کرے، ہو نہ ہو تو ابو ذر کی گھر والی کہاں ہے؟ ابو ذر کہ اللہ اکبر، اور تمہارے ہاتھوں کا انتظار کر رہا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج کی جماعت والوں نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے کہنے لگے ابو ذر آج تو یہاں تنہا پڑا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم کملی والے نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا۔ حال کا حکم ہو، نبی کی اطاعت پر قربان ہو جانا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام ایمان ہے میرے ساتھ۔ اس وقت حکم کیا ہے اور حکم پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے حکم کا بھی پتہ ہے، نبی کے طریقے کا بھی پتہ ہے، لیکن میرے عزیزوں مجال ہے ٹس سے بس ہو جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو جائے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر، اسی حالت میں کھڑا ہو جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاؤں زمین پر دوسرا ہوا میں، اسی حالت میں کھڑے ہو گئے. دیکھنے والے کہنے لگے تجھے عقل مند کون کہے گا، تجھے اللہ اکبر تجھے عقل والا کون کہے گا. ایسے لگ پڑے کے ساتھ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا لوگوں مجھے عقل والا نہ کہو، مجھے ان کا تابع دار کہو. لاکھ عقلیں ان کے قدموں پر مبارک ہے. میرے کان میں آواز پہنچ گئی جس حالت میں وہیں کھڑا ہو جائے. اگر اللہ کی عزت کی قسم میں نے یہ پاؤں زمین پر ٹکا دیا کملی والے کے خلاف ہو جائے گا. اگر خدا ناراض ہو گیا تو میرے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا. ممبر پر جلوہ فروز ہے، فرما رہے ہیں جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. ابو دردہ بکریوں کے باڑے میں جو اکھڑوا سنما تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی وہیں بیٹھ گئے. کسی نے کہا مسجد والوں کے لیے حکم ہے، فرمایا انہوں نے کہا تھا جہاں بیٹھ جاؤ، اس میں مسجد کا نام نہ لیا. مجھے تو میرے کان میں اللہ کے نبی کا امر پڑ گیا. امر حال نہیں دیکھتا، چال نہیں دیکھتا، ڈھال نہیں دیکھتا، موقع مال نہیں دیکھتا، انسان کی حالت نہیں دیکھتا. اگر انسان کی حالت دیکھی جاتی، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے گلوں پہ خنجر، اپنے سینوں پہ خنجر اور نیزے کی اینیوں سے اپنے سینے چھلنی نہ کرواتے. اس وقت اللہ کا امر آیا جب تن ڈھانکنے کو بلال کے پاس، مصعب بن عمیر کے پاس 200 دینار کا جوڑا پہننے والے کے پاس چادر نہیں تھی. اس وقت خدا کا حکم آیا اے لوگوں گیزر کی سہولت ہوتے ہوئے، گرم پانی موجود ہوتے ہوئے، ٹھنڈا پانی اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بھی، ہیٹر کی گرم ہیٹ کے ساتھ بھی، مسجد کی چار دیواری کے ساتھ 1400 سال پہلے کی مسجد نبوی دیکھو اور اپنی جامع عثمانیہ دیکھو، آج کے دور کی مسجد دیکھو. صحابہ نیت باندھ کے کھڑے ہوتے، کھجور کی چھال کی جو چھتی ان کے سر لگا کرتے. ایک دل بارش ہو گئی، کملی والے بھی کھڑے ہیں، کیچڑ ہو گیا زمین کے اوپر، نبی نے سجدہ کیا. اور لوگوں عام آدمی کی بات نہیں، جب سرور دو عالم نے سر اٹھایا تو آپ کی ماتھے پر گارا لگا ہوا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کی توسیع کا مشورہ دیا گیا. فرمایا لوگوں خدا کا نبی جس حالت میں چھوڑ کے گیا، صدیق اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. میرے بعد اللہ اکبر تمہارا دل جو چاہے کرنا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر تو قدم آگے بڑھا لے. فرمایا جس بات کو صدیق نہیں کر کے گیا عمر کی کیا جرت ہے. حال کا حکم عمر پر، حکم پر نبی کا طریقہ، بس یہ دین ہے، تعویل نہیں، مشورہ نہیں، رائے نہیں. بیٹھا ابو دردہ بکریوں کے باڑے میں رضی اللہ تعالی عنہ. ابو دردہ اٹھ کہ انہوں نے کہا بیٹھ جا، اٹھ گیا. کیا پتہ ناراضگی ہو گئی تو خدا ناراض ہو جائے. یہ ہوتا ہے امر کی تابع داری. حال کا حکم کہ اس وقت جامع عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے کا یا کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کا حکم کتنے بجے آنے کا ہے اور اس جمعے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے طریقہ دیکھنا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کر رہا تھا اللہ کیا کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہمیں کوئی واسطہ نہیں، کوئی اپنے آپ کو صادق الامین کہلاوے، کوئی اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلاوے، کوئی مخلوق خدا کی خدمت کہلاوے، کوئی روٹی کپڑے مکان کا دعویٰ دے. اللہ کہہ رہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں اپنی زندگی کا معیار بنانے کے لیے، آئیڈیل کے انتخاب کے لیے، اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے اگر تم امیر بنانا ہو، تم نے کوئی قائد بنانا ہو تو سچوں کو تلاش کرنا. جب سیدنا صدیق اکبر نے بنو قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر جب صحابہ کی بحث ہو رہی تھی، امیر انصار میں سے بنے، امیر امت کا خلیفہ، اللہ اکبر مہاجرین میں سے بنے. صدیق اکبر کہنے لگے جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ کس کو کہتا ہے کس کو اپنا امیر بناؤ، کس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، کس کو اپنے تابعداری دو. آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صحابہ نے دیکھا صدیق اگر صداقت کی بات ہے، نبیوں کے بعد اس دھرتی کے اوپر اللہ نے تیرے جیسا سچا کسی کو نہیں بنایا.
خلافت کے لیے معیار خاندان کا نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ خلافت کے لیے معیار پیسے کا نہیں ہونا چاہیے، خلافت کے لیے معیار کل میں برادری کا، ووٹ کا نہیں ہونا چاہیے کیسے اس علاقے میں اتنا ووٹ ملے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو خلافت کے لیے چنا۔ یوں نہیں کہا لوگوں میں اپنی زندگی میں سے مسلمانوں کا امام بنا کے چلا گیا، یوں نہیں کہا لوگوں میں نے خلافت اس کو دے دی، میں نے یوں نہیں کہا اور لوگوں قیامت کی صبح تک خلافت صدیق کے پاس رہے گی۔ اپنی زندگی میں رحمت والے نبی نے اپنا مصلی صدیق کے حوالے کر کر 17 نمازیں پڑھا دی۔ فرمایا لوگوں ابو بکر کو منبر پہ کھڑا کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد خلافت کا خلیفہ کا چناؤ کرنا تو ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہ چننا۔ میں نے ابو بکر کے اندر صلاحیتوں کو، میں نے ابو بکر کے اندر کمال و صاف کو دیکھا، میں نے اس لیے ابو بکر کو اپنے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ امیر بننے کا، مسلمانوں کے پیشوا بننے کا، مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے لیے معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کے مصلی کو سنبھالنے کی، امت کا امام بننے کی، نماز پڑھانے کی صلاحیت ہو۔ اللہ ان لوگوں کا کہہ رہے ہیں آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگوں ناراض نہ ہونا، تمہاری مرضی، میرا عزیزو حکومت موضوع نہیں ہوتا میرے عزیزو، میرے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی لا ریب کتاب 30 پاروں کی موجود ہے، اس کی گہرائی میں بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑوں نے غوطے کھائے، اور لوگوں اس کی گہرائی کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ہمارے پاس یہ موضوع وسیع ہے، لیکن آپ لوگوں کو رہنمائی کون کرے گا؟ قدم قدم پر تو دھوکہ، قدم قدم پر فریب ہے، قدم قدم پہ ٹھگی کا بازار گرم ہے، چور بازاری کا بازار گرم ہے۔ اگر منبر پر بیٹھنے والا خاموش ہو گیا تو خدا کی قسم پھر حق کہاں تلاش کرو گے؟ حق کہاں جا کے ڈھونڈو گے؟ اللہ غنی، اس منبر پر بیٹھنے والے کا حق یہ ہے کہ آنے والوں کو حق کی طرف موڑے۔ اور لوگوں القریب الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا تم پارٹی دیکھو گے، مجھے نہیں پتا تم آپس کے تعلقات دیکھو گے، مجھے نہیں پتا تم یاری دیکھو گے، لیکن کملی والے نے امامت کے اور خلافت کے انتخاب کے لیے اس کو قبول کیا جس کے اندر نماز پڑھانے کی صلاحیت ہو، امت کا امام بننے کی صلاحیت ہو۔ ایک نماز کی بات ہوتی تو میرے عزیزوں 2 کی ہوتی، 3 کی، پیغمبر کی موجودگی میں ابو بکر 17 نمازوں کے لیے مصلی پہ کھڑا رہا۔ آخری نماز میرا نبی جب پڑھنے کے لیے آئے، صحابہ کہنے لگے ابو بکر مصلی چھوڑ دے، آج کتنے دل کے بعد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر مصلی چھوڑنا نہیں، جائے وہاں کھڑا رہے، تیرے ساتھ تیرے پاس نماز پڑھ کر ساری امت کو بتاؤں گا۔ ابو بکر پر بے اعتمادی نہ کرنا، سارے نبیوں کا سردار ابو بکر پر اعتماد کر کے گیا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ضمیر میری، سلطنت میری، حکومت میری، تمہیں کیا اختیار ہے؟ میری حکومت کے اندر شریروں کو، میری حکومت کے اندر میرے نافرمانوں کو لے کے آؤ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس زمین کے اوپر اسی کو وراثت کا حق ہے۔ اس زمین کا وارث کافر نہیں، اس زمین کا وارث مشرک نہیں، اس زمین کا وارث اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اللہ کا نافرمان نہیں۔ اس زمین کے وارث اللہ نے عبادی الصالحون، اللہ نے صالحین بندوں کو اس زمین کا وارث بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حکومت ان کے پاس تھی، بادشاہت ان کے پاس تھی۔ میرے عزیزوں کون تھا؟ فقال ما لی لا ارى الهدود ام كان من الغائبین لو عذب اللہ عذابا شدیدا او لأذبحنه او ليأتینی بسلطان مبین۔ فرمایا آج میری فوجوں میں، میرے لشکر میں حدود نظر نہیں آ رہا، یا تو آ کے اپنی صفائی غیر حاضری کی بیان کرے ورنہ اسی کو چھری کے تلے لے کے آؤں گا۔ جب یہ حدود آیا کہنے لگا اے داؤد علیہ السلام، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسی جگہ سے ہو کے آیا، خدا کی زمین پر لوگ خدا کی کھا کر، خدا کی نعمتیں پا کر اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ میں ایسے ملک سے ہو کے آیا جہاں ایک عورت اللہ کی بغاوت پر اتری ہوئی ہے، کھا خدا کر رہے ہیں، حکومت اللہ کی طرف سے، سلطنت اللہ کی طرف سے بغاوت پہ اتری ہوئی۔ حکومت تھی، نظام چل رہا تھا، معیشت بحال تھی، تجارت بحال تھی، لوگ خوشحال تھے، کیا ضرورت تھی سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر بلقیس کا تخت الٹنے کے لیے چلے گئے؟ بتائیے مجھے، جواب دیجئے۔ ملک کا امن خراب تھا یا ملک کا نبی امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ خط بھیجا،
इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालु अलैया वातूनी मुस्लिमीन। ये खत पाक पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। अल्लाह का पैगंबर खत की शुरुआत ही तेरे से मुज़ाकरे की, तेरे से एक मेज पे इकट्ठे होने की, इस बात से शुरुआत कर रहा है। दावत बाद में, खाना पीना बाद में, इक्तसादियात बाद में, तिजारती मामलात बाद में, सरहदों का खोलना बाद में। पहले खुदा का पैगंबर अल्लाह के नाम की इब्तदा से बात कर रहा है। कोई तेरे साथ आपस की कमिटमेंट नहीं होगी, तेरे साथ कोई आपस के अंदर हमारा ताल्लुक नहीं बढ़ेगा, तेरे साथ किसी मामले में सहन नहीं करेंगे। खुदा का पैगंबर तेरे साथ नहीं मिलेगा। बेशक तो हुकूमतों में आला, ताज तेरे पास है, तख्त तेरे पास है, हुकूमत तेरे पास है, सबा की फौजें तेरे पास है, बल्कि सबा अनार तेरे पास, अमरूद फ्रूट तेरे पास, जखीरा फ्रूट का तेरे पास है। लेकिन खुदा का पैगंबर अल्लाह की ताकत लेके खड़ा है। अगर ताज नबूवत मेरे सर के ऊपर रखा तो खबरदार, पैगंबर का हक है, आरे तो चलवाएगा, सूली पे लटक जाएगा, गर्दन पे छुरे चलाएगा, आग में कूद जाएगा, पानी की मौजों के हवाले का हो जाएगा। लेकिन खुदा की मखलूक को, खुदा की मखलूक को खुदा की जमीन पर बगावत करने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह ताला अलैया वातूनी मुस्लिमीन, फरमा बरदारी कबूल कर। लश्कर चला। अल्लाह, पाक पैगंबर की ताकत को, पाक पैगंबर की चाल को, पाक पैगंबर की ढाल को, अल्लाह अकबर। जब खुदा की मखलूक ने देखा अल्लाह का अमर पूरा करने के लिए जान माल की परवाह किए बगैर निकल रहे हैं, तो मेरे अजीजों, फौजों की दूर की बात है, अवाम की दूर की बात है, इधर और उधर के लोगों की दूर की बात है। हुकूमत मिलेगी, फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह इस कायनात की अदना से अदना मखलूक की सुनवाई को हजरत सुलेमान के कान में पहुंचा रहा है। फरमाया, दाऊद, ए सुलेमान, ए मेरा पैगंबर, इंसान तो इंसान है, देख चूटियों की भी तेरी चाल से, तेरे कदमों से दिल डाल गए। ये क्या कह रही है? अल्लाहु अकबर, ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदहु व हुम ला यशुरून। ए कीड़ियों कीड़ियों, जल्दी करो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का रास्ता छोड़ दो, बिलों में घुस जाओ, राह फराद इख्तियार कर लो। खुदा का पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर हमारे पे पांव रख के रोंद गया, उसे पता ना चलेगा, क्योंकि खुदा का पैगंबर खुदा की धरती पर खुदा के निजाम को कायम करने के लिए जा रहा है। सब कुछ तामल काबिल की इसके पास, हुकूमत थी, ज़राए थी, सोर्सेस थे। नहीं, खुदा की जमीन है तो हुक्मरानी का अहल उसे बनाया जाएगा, अहलियत और काबिलियत को उसे देखा जाएगा जो मुसल्ले मिंबर को संभाल सकता हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। ओए लोगों, हमारे वोटों से मुंतखब होने वालों को कितनी बाइस शर्म की बात है, कोई कुल्हुल्लाह के अंदर गलती कर रहा है, कोई दुआए कुनूत के अंदर गलती कर रहा है, और तो और हमारे हुक्मरानों को, हमारे लोगों को जो हमारी खैर और फलाह के लिए असम्बलियों के अंदर बैठ के नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्हें ईशा की रकात का पता नहीं कि कितनी है। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, अल करीम अल्लाह फिर एक मर्तबा आपको मौका दे रहा है। ओए मेरे वीरों, अल्लाह अकबर, ये मस्जिद और ये मस्जिद का मिंबर हर पार्टी से पाक है, ठीक है। दुनिया के असर और रसूख के लिए किसी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हमारी हाँ का ये नाजायज मतलब ना उठाना कि हम जालिम का साथ देंगे। ये मिंबर मौलाना सिद्दीक साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मुसल्ले पे बैठकर कितनी मर्तबा कुरान की तफसीर से लोगों के ईमान को गरमाया, 50 साल इस मस्जिद के मिंबर पर बैठने वाला और लोगों इस मिंबर पर और मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला इस बात का पैगाम दे के गया, ये मिंबर ये मेरा अहले हक का है। और लोगों, अहले हक यहाँ आते हैं और खुदा का शुक्र है, अल्लाह का बेहद एहसान है कि आने वाले बेशक माल में कमजोर हो लेकिन ईमान के अंदर बहुत पक्के होते हैं। अपने ईमान को एक वोट की पर्ची पर, एक चार खानों की मोहर के ऊपर अपने ईमान को जाया न करना। अब भी अल्लाह ने मौका दिया, आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। अल्लाह इस धरती के निजाम को उनको वारिस बनाना चाहता है जो इबादियस सालिहून। सबने सैयदना सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा, अबू बकर, जब तुझे नबी ने मुसल्ले पे खड़ा किया तो हमने तुझे मिंबर पे खड़ा करके दुनिया के खिलाफत और इमामत के लिए मुंतखब कर लिया। अब पहला काम क्या हुआ? अभी हालात कंट्रोल में नहीं है।
جیسے اسامہ آپ نے تیار کیا. سیدنا اسامہ کی عمر چھوٹی، اللہ اکبر، جو اس جیش کے اندر اس لشکر میں جانے والے صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر عمر کے پکے، خلافت کا پہلا دن، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اسامہ کہاں ہے؟ حضرت اسامہ روتے ہوئے، ابو بکر ابھی تو رسول اللہ کو دنیا سے رحلت فرمایا دوسرا دن ہے، مجھے مدینے میں 3-4 دن رہنے دے. فرمایا اسامہ جس لشکر کو حضور نے روانگی کا حکم دیا ابو بکر اسے نہیں روک سکتا ہے. صحابہ کہنے لگے اے ابو بکر ذرا 2 منٹ ہماری بات سن لے. 4 چفیرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیدنا صدیق اکبر کو لے کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ابو بکر ٹھیک ہے، رحمت والے نبی نے اسامہ کا انتخاب کر لیا. اے ابو بکر تو سیاںا بیانہ ہے، چل سارے صحابہ جلیل القدر بوڑھے ضعیف العمر ہے، چل تو کسی اور کی امارت کا انتخاب کر دے. صدیق نے تلوار نیام سے باہر نکالی، منبر پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا لوگو اللہ اکبر، جو فیصلہ کملی والا اپنے دور کے اندر نبوت والی زبان سے کر گیا ہے، کیا تم ابو بکر کو اس کے خلاف کر کے رسول اللہ سے دور کرنا چاہتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم، منکرین زکات اٹھے، تم انتظار کر رہے ہو حالات بہتر ہو جائے. منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا میرے ساتھ چلو، نہ چلو تمہاری مرضی. ابو بکر اکیلا جائے گا، سارا مدینہ خالی ہو جائے پرواہ کوئی نہیں، یہاں تک کہ میرے پیروں کی انگلیوں کو پرندے درندے اپنی چوچوں میں لے کر مدینے سے گھسیٹ کے باہر پھینک دے. ابو بکر برداشت کرے گا، لیکن پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. پھر فرمایا سن لو منکرین زکات، جو اپنے دور کے اندر بکری دیا کرتا تھا، اپنے دور میں گائے بھینس دیا کرتا تھا، اپنے دور میں اونٹ دیا کرتا تھا، سن لو رسول اللہ کے زمانے میں جو جانور کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا، آج وہ بغیر گلے میں بکری کے رسے کے آج وہ آ گیا. ابو بکر ایک رسی حاصل کرنے کے لیے ان سے بھی جہاد کرے گا. یہی تو بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے اندر 360 یا 300 اوصاف ہوتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک ان میں سے میرے لیے بھی قبول فرما لیجئے کہ اللہ اس نبی کے وصف میں سے اس صفات میں سے ایک مجھے دے دے. انہوں نے فرمایا ابو بکر ذرا منہ اٹھا اور مکھڑا دکھا. صدیق اکبر میری طرف دیکھ. فرمایا کائنات کے اندر کسی اللہ نے کوئی معنی ایسا اللہ علی جنا ابو بکر تیرے جیسا جتنے اوصاف میرے اندر ہیں اللہ نے سارے کے ساروں کو تیرے سینے میں منتقل فرما دیا ہے. آج میرے عزیزو یہ بھی ہمارے لیے اللہ اکبر ایک بہت بڑا المیہ ہے. آج ہمارے پاس میرے عزیزو اللہ اکبر ڈپٹی صاحب کو حکم آیا، آئی ٹی سی صاحب کو حکم آیا صفائی کے بارے میں زور دیں. ٹھیک ہے اللہ اکبر صفائی کے بارے میں زور دیا جائے. اپنے گھروں کے باہر ڈسٹ بن رکھو، صاف ستھرا ماحول، چیزوں کو ڈھانک کے فروخت کرو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. کورونا عروج پر ہے، 5ویں لہر دوبارہ آ رہی ہے. اپنے روڈوں کی، اپنی دکان کے آگے کی، اپنے گلی نالوں کی صفائی کرو، ڈسٹ بن کچرا دان کا اہتمام کرو. ٹھیک ہے اور میرے عزیزو اس پالیسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گلیوں کو تو صاف کر لیا، اپنے بازاروں کو صاف کیا، لیکن معذرت کے ساتھ گندا کردار لے کر گندی زندگی لے کے ہم قبروں میں جا رہے ہیں. اوے لوگو اپنے ہی محل کی صفائی، اپنے کردار کی صفائی کرو، اپنے اندر باہر کی صفائی کرو. کیا ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ؟ میں کہنے سے پہلے ہاتھ جوڑو، کیا فائدہ؟ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لو جو بھائی سے 2 مہینے ہو گئے نہیں بولتا، جو ماں باپ سے نہیں بولتا، کوئی مامے سے ناراض ہے، کوئی تائے سے ناراض ہے، کوئی رشتہ داروں سے ناراض ہے. اٹھو سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی منبر پر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. فرمایا میری مجلس میں سے اٹھ کے چلا جائے جو اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنے خاندان، اپنے تائے چاچے خالہ ماسی سے ناراض ہے، خبردار میری مسجد سے نکل جائے، اسے میں محمد کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. نبی کا فرمان تھا، سر نیچے کر کے نہیں بیٹھ گئے. پتا تھا اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی جبرائیل فوراً آ کے ان کو بتا دے گے. حضرت سعید بن حضیر کی چیخ نکل گئی، اٹھے چیخ مارتے مدینے کی گلی میں ننگے پیر دوڑنا شروع کر دیا. سعید تجھے کیا ہوا؟ کہ انہوں نے مجھے کہا نکل جا میری مسجد سے، میری خالہ میرے سے ناراض ہے، جب تک میں انہیں نہیں مناؤں گا میں انہیں کیسے منہ دکھاؤں گا. 20 سال ہو گئے مامے چاچے کے میرے چڑھ کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر کس منہ سے خدا کے گھر میں جمعہ پڑھنے آ گئے؟ جاؤ میرے ویرو، یہ تمہیں مفید مشورہ ایک پردیسی ہر جمعہ آ کے دے کے جاتا ہے. میرا آپ سے کیا مفاد؟ ہر کوئی کسی محکمے میں ملازمت کر کے تنخواہ لیتا ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں. لیکن میرے عزیزو 11-12 سال سے اللہ نے آپ کی خدمت اور آپ کی محبتوں کو میرے لیے قبول کیا. اللہ اکبر خدا کے گھر میں آنے سے پہلے دل کو صاف کر لو. اللہ کے گھر میں آ کے دکھاؤ اللہ ہمارے نام اعمال کو گناہوں سے صاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا.
खाला के दरवाजे की कुड़िया बजा बजा के मदीने की गली में नंगे पैर तपती रेत के ऊपर धक्के खा खा के रो रहा है, खाला बुआ खोल दे, अगर तूने ना खोला तो वो जन्नत का दरवाजा बंद कर देगा। खाला दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी अबू सईद क्या हुआ? कि उन्होंने आज मस्जिद से निकाल दिया। फरमाया दिल से खाला का महल दूर करके आ, तब मेरी मस्जिद में आ। खाला भी इतराई, उन्होंने कहा जिसको मैं गालियां देती हूँ, उन्होंने कहा कदम कदम पर आशार में मैं जिसके गिले करती हूँ मैं कोई नहीं खोलती और कोई तुझे माफ नहीं करना। ओए लोगों, कायनात के अंदर कोई कत्ल के मुजरिम को माफी मांगते, कोई शराब की आदि को माफी मांगते देखा होगा, ये खाला के कदमों में बैठ के रो रहा है। खाला सांसों का पता कोई नहीं, किस वक्त तार टूट जाए तो माफ कर दे, अगर तेरी नाराजगी में वो नाराज हो गए बता मरने के बाद कहां जाऊंगा। खाला ओठ में बैठ के रोने लग गई, सर पे दुपट्टा लिया। और सईद कहते मेरे से आगे आगे चलने लग गई। मैंने कहा कहां जा रही है? कहने लगी उस मोहम्मद का कलमा क्यों ना पढ़ूं, अल्लाह अकबर, जो एक खाला के रिश्ते पर भी मस्जिद के अंदर आने की इजाजत नहीं देता। उठी सईदा फातिमा के बूहे पे जाके खड़ी हो गई, कहने लगी सईद भांजे इधर आ, मैंने सारी जिंदगी उसे गालियां दी, मैंने सारी जिंदगी उसे बुरा भला कहा है, और सईद सीधी सामने जाऊंगी कहीं उसकी रहमत इनकार न कर दे, जब नमाज पढ़े तो फेटी के घर ले आना। हजरत सईद गए, रहमत वाले नबी ने नमाज पढ़ी, या रसूलल्लाह खाला आपसे कुछ कहना चाहती है। फरमाया वही खाला जो मुझे गालियां देती है, आज क्या प्लानिंग बना रखी है, आज कौन सी गाली से मेरा इस्तकबाल? कमली वाले जाइए तो सही। रहमत वाले नबी तशरीफ ले गए, खाला सईदा फातिमा के पीछे खड़ी है। अल्लाह अकबर, बेटी अब्बे से कह रही है अब्बू इनकार न करना, अल्लाह अकबर, मोहम्मद तेरी रहमत की वुसअत को देख के आई है, इनकार न करना, मैं बेटी सिफारिशी बनती हूं, सिफारिश कर दे। अब खाला का कमाल देखो, अल्लाह अकबर, आगे बढ़ी सईदा फातिमा की चादर के कोने को पकड़ लिया, क्या कमली वाले तुझे बेटी की चादर का वास्ता इनकार न करना। रहमत वाला नबी बेटी की चादर को हाथ में पकड़ के रोने लग गया। फरमाया तुझे किसने बताया मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्यार है? फरमाया कमली वाले तूने अपनी बेटी का मस्जिद नबवी के मोरे घर बना रखा है, आते हुए जाते हुए पर्दा हटा के फातिमा की मुस्कुराहट को देख के जाता है। अल्लाह अकबर, इस बेटी की चादर का वास्ता आज माफ कर दे। रहमत वाले नबी ने फरमाया इधर आ, मैंने ताइफ की गलियों के अंदर पत्थर मारने वालों को माफ कर दिया, मैंने मक्के से धक्के देने वालों को माफ कर दिया, आज तुझे दरियाए रहमत का वुसअत को देखकर आज मैं तुझे माफ कर रहा हूं। रब्बे काबा की कसम, कदमों में आके बैठी, इधर अब्बा खड़े हैं, इधर बेटी खड़ी है, पीछे उस सही दरवाजे पर खाला दरमियान में बैठी, कलमा नबी का बड़ा नबूवत वाला लड़ पकड़ा, कहने लगी मोहम्मद तेरा अखलाक कितना आला, तेरा किरदार कितना आला होगा। फिर मैं क्यों ना कहूं, जुमे में आने वाले नमाजियों अपनी झोली इस आयत के जुमलों से भर के जाओ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओए लोगों, जानवरों के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, खुदा का नबी सब के लिए रहमत बन के आया है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।